وہ گھر سے ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تھی تو بارش کے قطعی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اگرچہ بادلوں کی کچھ آوارہ ٹکڑیاں آسمان پر منڈلا رہی تھیں، مگر وہ برسنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ اماں نے کہا بھی کہ شفیق ڈرائیور کا انتظار کر لو، مگر اس خیال سے کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے، وہ آن لائن کیب منگوا کر اسٹیشن چلی آئی۔ ابھی اپنا چھوٹا سا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب رم جم شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے ایک بینچ کی طرف بڑھی جس پر پلاسٹک شیٹ کی چھت تنی تھی۔ اس نے اپنے بال اور کپڑے جھاڑے، اپنا بیگ بینچ کے نیچے کھسکایا اور خود ذرا آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اسٹیشن پر وہی مخصوص گہما گہمی تھی، سامان اٹھائے ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے مسافر اور آوازیں لگاتے چھابڑی فروش۔ پچھلے 2 سالوں سے ٹرین کے ذریعے گھر سے ہاسٹل اور ہاسٹل سے گھر آتے جاتے وہ ان نظاروں کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے ایک خوش باش سامان سے لدی پھندی فیملی اسی جانب چلی آئی۔ 2 ادھیڑ عمر کے مرد اور عورت، غالباً میاں بیوی تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک صحت مند سی نوجوان لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک تقریباً 3-4 سال کی بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ایک گپلو سا چھوٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ارے بیٹا، ذرا سی جگہ دینا۔ ادھیڑ عمر کی خاتون تو آتے ہی اس کے پاس بینچ پر ڈھہ سی گئی۔ ہائے اللہ، میں تو تھک چکی ہوں، اتنی تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ان کے میاں نے تو اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سارے بیگ کو سیدھا کیا اور اسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے مزید سرک کر لڑکی کے لیے بھی جگہ بنائی۔ نہیں سسٹر، میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، اگر بیٹھ گئی تو منا رونا شروع کر دے گا۔ لڑکی خوش دلی سے مسکرائی۔ ارے گڈو کے ابا، تم تو بیگ پر ہی بیٹھ کے، اس میں میرے کانچ کے گلدان رکھے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ خاتون کے حواس بحال ہوئے تو ان کی نظر اطمینان سے بیگ پر تشریف فرما اپنے میاں پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی۔ نہیں اماں، گلدان تو دوسرے بیگ میں رکھے ہیں۔ لڑکی نے ان کو تسلی دی۔ بیٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ اب خاتون نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ چشمے کی اوٹ سے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، میں لاہور جا رہی ہوں۔ اچھا، ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ وہ سب الرٹ ہو گئے۔ چھک چھک انجن پلیٹ فارم کی جانب آ رہا تھا، پھر بوگیاں پلیٹ فارم سے آ لگی۔ شور و غل مزید بڑھ گیا۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ بچی تو چیخیں مار کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ شاید پہلی بار ٹرین میں سوار ہو رہی تھی۔ پلیز آپ ذرا منّے کو پکڑنا، میں اسے لے کر چڑھتی ہوں۔ لڑکی نے اپنا بچہ اسے تھما دیا۔ وہ اپنے ٹرالی بیگ کو گھسیٹتی احتیاط سے بچے کو گود میں لیے ڈبے کے اندر گھس گئی۔ باقی سب بھی اسی کے ساتھ سوار ہونے لگے۔ ابھی وہ کسی خالی سیٹ وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ محترمہ، آپ کے بچے کا ایک جوتا نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جینز شرٹ میں ملبوس ایک لمبا تڑنگا سا لڑکا ایک چھوٹا سا جوتا اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظر بچے کے پاؤں پر پڑی۔ ایک جوتا واقعی غائب تھا۔ وہ بری طرح سے جھنک گئی۔ شکریہ بھیا، یہ ان کا نہیں، میرا بچہ ہے۔ اس کے پیچھے سوار ہوتی اسی لڑکی نے جوتا اس لڑکے کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا منا بھی اس کے کندھے سے اتار کر اپنی گود میں منتقل کر لیا۔ تمہارا بھی شکریہ بہن، وہ سامنے والی بینچ خالی پڑی ہے، وہیں چلتے ہیں۔ اب شرمندہ ہونے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ اپنا بیگ پیک سنبھالتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سیٹ ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ لڑکی کے ساتھ ونڈو سائڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی سامنے والی 2 نشستوں پر قبضہ جما چکے تھے۔ جینز شرٹ والا لڑکا دائیں جانب ایک سنگل سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ٹرین نے اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑنی شروع کر دی تھی۔ بارش کی پھوار کھڑکی کے راستے اندر تک آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھیگتا جا رہا تھا۔ اس نے گریل نیچے کرنی چاہی، مگر وہ پورا زور لگا کر بھی اسے 1 انچ نہ سرکا سکی۔ محترمہ، یہ فکس ہوتی ہے، آپ صرف شیشہ نیچے کر سکتی ہیں۔ اس کو گریل سے نمرد آزما دیکھ کر لڑکے نے نرمی سے ٹوکا۔ اس نے شیشہ نیچے گرایا اور بیگ سے اپنا موبائل نکال لیا۔ بیگم، تم چائے تو لائی تھی نہ فلاسک میں؟ وہ پی لیتے ہیں، میاں صاحب نے فرمائش کی۔ ابھی تو رحیم یار خاں گزرا ہے،
गुड्डू के अब्बा बहावलपुर जाकर पिएंगे। औरत ने तरन्नत मियाँ की फरमाइश रद्द कर दी। मगर बहावलपुर आने में तो अभी 3 घंटे हैं, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। बड़े मियाँ की शायद चाय के लिए तबीयत मचल रही थी। अच्छा अब्बा, मैं फ्लास्क निकालती हूँ। लड़की ने एक बार फिर अपना मुन्ना उसकी गोद में डाला और बर्तन निकालने लगी। मर्द और औरत को चाय के कप देने के बाद इस लड़की ने उसकी जानब भी एक छोटा सा मग बढ़ाया। ये लो सिस्टर अनम, उसने धीरे से अपना नाम बताया और साथ ही इनकार में सर हिला दिया। अरे नहीं, मैं इस वक्त चाय बिल्कुल नहीं पीती। उसने वही मग लड़के की जानब बढ़ा दिया। उसने शुक्रिया कहकर कुछ झिझकते हुए थाम लिया। अब वो उसकी जानब दसदीदा नजरों से देखते हुए कप को हाथों में लिए बैठा था। बेफिक्र होकर पिए, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया। लड़की हंसकर बोली तो लड़का जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लगा। वो अपनी जगह चोर सी बन गई। फिर उसने बड़े मियाँ की जानिब देखा। वो मज़े से चाय की चुस्कियां लेते हुए बाहर के नज़ारों का लुत्फ ले रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से बिस्किट का एक पैकेट भी बरामद कर लिया था और अब वो चाय में बिस्किट डुबो डुबो कर खाते हुए कितने खुश और आसूदा से नजर आ रहे थे। उसने एक गहरी नज़र उन पर डाली। उसके दिल में एक खौफ सी उठी। बेख्तियार उसकी ज़हनी रो भटक कर अपने अब्बा की तरफ चली गई। वो भी यूं ही ट्रेन के सफ़र में खाने पीने के बेहद शौकीन थे। एक दो बार उसने बचपन में उनके हमरा सफ़र किया था। धुंधली धुंधली सी चंद यादें बाकी थीं। वो फराटे भरती ट्रेन और खाने पीने में मशगूल शफीक चेहरे वाले उसके अब्बा अब तो न जाने कैसे थे, किस हाल में थे। काफी अरसे से उनके साथ कोई राब्ता ही नहीं रहा था। दरअसल उसके बचपन में ही उसके अम्मा अब्बा की तलाक हो गई थी। वो अम्मा के हमरा नानी के घर में रहती थी। तलाक के बाद उसकी माँ शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। उनके दिल में ये खौफ बैठ गया था कि अब्बा उसे उनसे छीन लेंगे। वो हमा वक्त उसे खुद से लिपटाए रखती। अब्बा उससे मिलने आते तो इन्हें गश आ जाता, हाथ पांव ठंडे हो जाते। वो उसे खुद से चिमटा लेती। नानी बामुश्किल अलग करके अब्बा से मिलने के वास्ते गली में भेज देती। फिर अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली। उनका आना कम हो गया। नानी अक्सर जताती, देख लो तुम्हारे बाप ने तो झट ब्याह रचा लिया, मगर माँ ने तुम पर अपनी जवानी वार दी। वो अब्बा से और भी तनफर हो जाती। वो फ़ोन करते, वो सर्द मोहरी से बात करती। अब्बा उसके खर्च के वास्ते कुछ रकम भी भिजवाते थे। इन माँ बेटी को इन मामूली रुपयों की कुछ खास ज़रूरत ना होती, क्योंकि उन्हें नानी की पेंशन और नाना के एहसासों का बड़ा आसरा था। फिर अब्बा के फ़ोन भी कम से कम होते गए। गर्म गर्म पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो जी, मज़ेदार पकोड़े। वो हड़बड़ा उठी। ट्रेन बहावलपुर स्टेशन पर खड़ी थी। बारिश हनूज हो रही थी। भाई पकोड़े ताज़ा हैं? खातून ने इश्तियाक से पूछा, जबकि लड़की सोते हुए अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए खुद भी ऊँग रही थी। हाँ खाला जी, बिल्कुल ताज़ा और खस्ता हैं। पकोड़े वाला लपक कर आया। सौंधी सौंधी सी महक हर तरफ फैल गई। औरत ने पकोड़े खरीद लिए। ये लो बेटा, चखो तो सही कैसे हैं। औरत ने शापर उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया आंटी। उसने एक पकौड़ा उठाया। पहले वो चाय के लिए इनकार कर चुकी थी, इसलिए अब उसे मना करना अच्छा नहीं लगा। औरत ने फिर वही शापर लड़के की जानिब बढ़ाया। लड़के ने भी थैंक यू आंटी कहते हुए 2 पकौड़े उठाए और उसे मुस्कुराती नजरों से देखते हुए खाने लगा। उसने घबराकर जल्दी से पकौड़ा मुंह में डाला। उफ तौबा! उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसने पकौड़े के साथ हरी मिर्च भी खा ली थी। हॉस्टल के फीके खाने खा खा कर मिर्च मसाले की तो आदत ही नहीं रही थी। हरी मिर्च तो उसे वैसे भी बहुत चुभती थी। बुरा हश्र हो गया। आंखों से पानी बहने लगा। मुंह लाल टमाटर सा सुर्ख हो गया। पानी की बोतल खाली पड़ी। लड़के ने जल्दी से एक छोटी सी पानी की बंद बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। वो इनकार करने की पोजीशन में ना थी। उसने गटागट सारी बोतल चढ़ा ली। कुछ हवास बहाल हुए। औरत पकोड़े खाते हुए तबसरा फरमा रही थी, ऐसे होते हैं पकोड़े क्या? सादा बेसन में नमक मिर्च घोल दिया। अरे पकोड़े तो मैं बनाती हूँ। इतने सारे लवाजमात डलते हैं, हरा मसाला, हरा लहसुन, ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ, पालक, आलू, बंद गोभी, बारीक कटी हुई, सूखा धनिया, अनारदाना, इमली का गूदा और बस बेगम बस। इतनी महंगाई में इतने ढेर लवाजमात डालना बहुत मुश्किल है। सादा आलू बेसन पर ही गुजारा करो। लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। आंटी, आप शायद पकोड़े बहुत शौक से खाती हैं।
अनम शाइस्तगी से पूछने लगी। हाँ बेटा, मगर अब तो सिर्फ सावन रुत में खाती हूँ। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की वजह से ज्यादा खाने से मना कर रखा है। और तुम बेटा लाहौर किसके पास जा रही हो? आंटी मैं तो अपने हॉस्टल जा रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ती हो वहाँ? वो कुछ सोचकर बोली। जी आंटी, लाहौर यूनिवर्सिटी में बीएस फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। उसने उनकी तसल्ली के लिए तफसील से जवाब दिया। सामने बैठा लड़का बेजारी से अपना मोबाइल को देख रहा था। मोहतरमा, आपके पास कोई बुक होगी? मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है, वो अचानक अनम से मुखातिब होकर बोला। अल्लाह करे नौजवान नस्ल के तमाम मोबाइलों की बैटरियां हमेशा के लिए डेड हो जाएं, ताकि वो किसी तरह किताब की जानब तो माइल हों। बड़े मियाँ बड़बड़ाए। उसके पास मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक सफरनामा मौजूद था। उसने जल्दी से वही बैग से निकालकर लड़के की जानब बढ़ा दिया। मुंबाता बड़े मियाँ कोई किताब वगैरह ना होने पर उसे भी चार बातें सुना दें। ट्रेन अब तेजी से मुल्तान से होती हुई लाहौर की जानब महवे सफर थी। न जाने कैसे बैठे बैठे उसकी आंख भी लग गई। फिर जब लाहौर आया तो ट्रेन एक झटके से रुकी। लड़की के दोनों बच्चों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। वो भी हड़बड़ा कर उठी। सभी अपना अपना सामान समेट रहे थे। उसने भी अपना ट्रॉली बैग निकाला। एक अफरा तफरी सी मची थी। दरवाजे के करीब बहुत रश था। वो औरत और लड़की के हमरा रास्ता साफ होने का इंतजार कर रही थी, जब उस लड़के ने शुक्रिया कहकर उसकी किताब लौटाई। फिर इस पर एक गहरी अलविदाई नजर डालकर अपना बैग पैक में संभालता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। इस फैमिली को तो उनके रिश्तेदार लेने आए थे। औरत और लड़की दोनों गर्मजोशी से उसे खुदा हाफिज कहते हुए रुखसत हुए और उसने सुस्त कदमों से टैक्सी स्टैंड का रुख किया। एक एक करके कई दिन गुजर गए। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी, जब उसकी क्लास का सीआर उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। तुमसे कोई मिलने आया है, कैफे में बिठाकर आया हूँ। हैं, कौन आ गया? वो हैरान हुई। इस शहर में तो उसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं रहता। वो सोचती हुई कैफे आई और फिर दरवाजे पर ही ठठक गई। सामने वही लड़का बैठा था, वही ट्रेन में मिलने वाला। उसे शदीद तब चढ़ी। इतना मुहज्जब और शरीफ दिखता था, मगर आम लड़कों की तरह कितना छिछोरा और सड़क छाप निकला। उसने ट्रेन में आंटी को अपनी यूनिवर्सिटी का बताया था, तो पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचा। जी फरमाइए। उसने बामुश्किल खुद को ठंडा किया और उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। लड़के के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो कुछ देर तक यूं ही गुमसुम उसे देखता रहा, जैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। इश्तियाल की एक लहर उसके अंदर उठी। वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ी। आखिर को ब्लैक बेल्ट थी। मिस्टर, मैंने पूछा है कि आप यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। उसके अल्फाज मुहज्जब मगर लहजा जहरीला था। लड़के ने एक नज़र उसे देखा, फिर तअम्मुल से बोला, अनम प्लीज थोड़ी देर आराम से मेरी बात सुन लें। अच्छा, तो उसने मेरा नाम भी याद रखा हुआ है। उसने दिल में तनफ्फुर से सोचा। हालांकि नाम मालूम था, तो वो उसे ढूंढता हुआ सीधा यहाँ पहुंचा था। इस वक्त वो कतई भूल गई। बात सुनने में हरज क्या है? उसने खुद को समझाया। फिर एक कुर्सी घसीट कर उससे जरा फासले पर बैठ गई। अनम, नाराज ना हो, मैं आपसे आपके फादर के बारे में बात करने आया हूँ। अब्बा के नाम पर वो पहुंचा कर रह गई। वो तो समझी थी कि वो उसे पहली नज़र की मोहब्बत वगैरह की कोई कहानी सुनाने आया है, मगर वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा था। मेरे अब्बा को आप कैसे जानते हैं? उसने बेसब्री से सवाल किया। दरअसल आपके फादर ने चंद साल कबल मेरी फूफी से निकाह किया था। पहले तो मुझे भी इल्म नहीं था। एक दिन ऑफिस वालों से उनके वाजबात करने थे, तो उनकी फाइल बनवा रहा था। कागजात में उनके साथ आपकी एक तस्वीर भी बरामद हुई थी। तस्वीर बहुत पुरानी थी, मगर बहुत वाज़ेह थी। उस दिन ट्रेन में आपको देखकर ठठक गया था, मगर बेयकीन सा था। आपकी बुक पर आपका नाम पता दर्ज था। घर आकर फूफो से पूछा तो उन्होंने भी तस्दीक की, और साथ ही ये भी बताया कि आपके अपने अब्बा के साथ ताल्लुकात बराए नाम ही रहे हैं। मैं भी इस बात को नज़रअंदाज कर देता, मगर अभी 3 दिन पहले उन पर फालिज का शदीद हमला हुआ है। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हालत खासी मखदूश है। उन्हें आपकी ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है कि आप एक बार उनसे मिल लें। हो सकता है कि उनको आपसे मिलकर सुकून आए और उनकी हालत में बेहतरी आ जाए। हैं, अब्बा बीमार हैं? इतने बीमार? वो और भी बहुत कुछ कह रहा था,
مگر اس کا ذہن صرف اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکے کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا اور سر سکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انم، آپ ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ کارڈ ہے، اس پر ہاسپٹل کا پتہ درج ہے۔ اس نے دلاسا دیتے ہوئے اس کی جانب ایک کارڈ بڑھایا جسے اس نے غائب دماغی سے پکڑ لیا۔ وہ یوں ہی ہک سی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر اس کی جانب ذرا سا جھک کر بولا، میرا نام منیب ہے اور کارڈ کی پشت پر میں نے اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھی لکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنے باپ سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں تھا، مگر خون کی بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ ان کی بیماری کا سن کر وہ نڈال ہو گئی۔ اس دن باقی کلاسز چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ ابا کا تو نمبر بھی کب سے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اپنی روم میٹ عالیہ سے تذکرہ کیا تو وہ بولی، دیکھو انم، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، یوں کسی اجنبی کی کہانی پر منوان اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسٹل کی وارڈن خاصی سمجھدار ہیں، کچھ عرصہ عموماً پولیس میں بھی رہ چکی ہیں، ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کرو، وہ تمہارے ساتھ ہسپتال چلی جائیں گی، اب وہاں جا کر ہی صحیح صورتحال معلوم ہو سکتی ہے۔ کارڈ پر دیے گئے پتے پر وہ وارڈن کے ہمراہ ہسپتال پہنچی۔ سامنے بیڈ پر نحیف نظار سے اس کے ابا ہی تھے، اتنے کمزور، اس قدر لاغر، ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ۔ اس نے ان کے نقوش سے انہیں پہچانا۔ ان کے قریب دھری کرسی پر ایک نفیس سی آنٹی بیٹھی تھیں۔ وہی لڑکا، مشکل سے اسے یاد آیا کہ اس کا نام منیب ہے، ان کی ڈرپ ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ان کے سرہانے آ کھڑی ہوئی، پھر اس نے ان کے جھریوں بھرے کمزور سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ابا جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ آنٹی وارڈن کو بتا رہی تھیں کہ ان کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہوا تھا، چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہوا تھا، فی الحال وہ بولنے سے قاصر تھے۔ وہ ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی۔ اس سمے اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے غلطی ہی نہیں گناہ بھی کیا تھا۔ والدین کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کی یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس لیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی۔ جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا، اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ چہرے پر نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ رخصت ہوتے وقت جب اس نے ایک بار پھر ابا جی پکارا تو اس بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، اور پھر ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ برستی آنکھوں سے لوٹ آئی۔ پھر وہ روز شام میں ہاسپٹل جانے لگی، کبھی ابا کے لیے سوپ اور دلیا وغیرہ بھی بنا کر لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی ذمہ داری سے ان کو سنبھالنے میں آنٹی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کم گو سالیے دیے رہنے والا انسان، اس کی موجودگی میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ پھر ابا کی حالت کافی سنبھل گئی اور ایک دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ منیب نے بتایا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنٹی نے پینشن کے روپوں میں اور بچت کو ملا کر ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ اسی دوران اس کا اپنے گھر بھی جانا ہوا۔ اماں، میں ابا سے ملی تھی۔ اس نے حوصلہ پا کر ڈرتے ڈرتے اماں سے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہیں۔ اماں، وہ بہت بیمار ہیں۔ اماں، میں اب ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے غلطی کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، میں نے بھی غلطی کی تھی۔ ان کے منہ سے سرسراتا سا جملہ نکلا۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہارے نانا ابو اور نانی اماں فوت ہوئے ہیں، میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک اہم رشتے سے محروم رکھ کر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سسک اٹھی۔ نہیں امی پلیز، اس نے انہیں لپٹا لیا۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آنٹی بھی خوش دلی سے ملی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیب اب یہاں نہیں ہوتا، آنٹی نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر کہا تو وہ بری طرح سے جھینک گئی۔ وہ آنٹی، میں سمجھی وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسے اپنی مایوسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے خجالت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، وہ تو تمہارے ابا بیمار تھے اس لیے میری مدد کے خیال سے چند روز یہاں رہا تھا، ورنہ ان لوگوں کا گھر تو فیصل ٹاؤن میں ہے۔ وہ شام کو اپنی چند جونیئرز کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آج اسے ٹیوشن فیس ملی تھی تو وہ اپنی روم میٹ عالیہ کے ہمراہ مارکیٹ چلی آئی۔ دونوں نے کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ عالیہ جیولری اور میک اپ سیکشن کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے لیے اسٹالر پسند کر رہی تھی۔
اسے ایک گہرے کلر کا نفیس سا اسٹولر پسند آیا تو اس نے آنٹی کے لیے خرید لیا۔ پھر ابا کے لیے ایک سفید کرتا بھی دل کو بھا گیا۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب نظر ایک خوبصورت بلیک کلر کی مردانہ شرٹ پر پڑی۔ بے اختیار نظروں کے سامنے منیب کا سراپا گھوم گیا۔ اس پر یہ کتنی سوٹ کرے گی؟ جی میں آیا کہ وہ بھی خریدے۔ پھر اس نے بامشکل دل کو ڈانٹ ٹپٹ کر خاموش کروایا، بھلا وہ اس کو کس حیثیت سے تحفہ دے گی۔ عالیہ کی طرف آئی تو وہ بھی اپنی شاپنگ مکمل کر چکی تھی۔ ذرا اس سب کا بل تو بنا دیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ دونوں نے سارا سامان کاؤنٹر پر ڈھیر کیا۔ اس کی آواز پر سیلز مین پلٹا تو انم ہک بک رہ گئی۔ سامنے منیب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی میں یہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، وہ اعتماد سے بولا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی۔ مس انم، آپ شاید سمجھی تھیں کہ یہ اتنا بڑا شاپنگ مال میرا ہے؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر کچھ شرارت سے بولا تھا۔ وہ سٹ پٹا سی گئی۔ جی نہیں نہیں، آؤ عالیہ۔ وہ عالیہ کو گھسیٹتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی۔ یار یہ تمہاری اسٹیپ مدر کا بھتیجا ہے نا؟ بڑا ہینڈسم ہے، عالیہ بولی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یوں نامحرم مردوں کی تعریف کرنا گناہ ہے۔ ویسے بھی عورتوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب میں عورتوں کو نہیں مردوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو بائی دا وے بات کر رہی تھی، اس میں اتنا برا ماننے کی تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ میرا اپنا منگیتر خود اتنا شاندار ہے، میں کیوں کسی نامحرم کی تعریف کروں گی؟ وہ بھی عالیہ تھی۔ غصہ ایک پل میں آتا تھا اسے۔ اب بھی اس کی نامعقول بات پر بھڑک اٹھی اور ناراض ہو کر آگے آگے چلنے لگی۔ انم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز عالیہ، ناراض نہ ہو، رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ وہ بھی تیزی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ ذرا سا رکی اور پھر مانی خیزی سے بولی، اس مذاق کا پس منظر میں کچھ سمجھ رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ عالیہ پلیز۔ دونوں ایک سیکنڈ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑی اور یوں ہی ہنستے مسکراتے ہاسٹل جانے کے لیے رکشہ دیکھنے لگی۔ اگلی بار وہ سنڈے کو گئی۔ آنٹی نے ابا کو نہلانا تھا، اس نے ان کی مدد کی، پھر تیل سے ابا کے سر میں مساج کرنے لگی۔ وہ غنودگی میں چلے گئے۔ آنٹی نے پڑوسن کی عیادت کو جانا تھا، وہ چلی گئی۔ وہ ابا کو چادر اڑا کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ موسم آج پھر ابر آلود تھا، کنون ہو رہی تھی۔ اسے بے اختیار ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا، بھیگا بھیگا سا سفر اور ساتھ ہی کسی کا مہربان چہرہ بھی۔ ذرا سی آہٹ ہوئی، اس نے بند آنکھیں کھول کر دیکھا، منیب اپنی موٹر سائیکل اندر لا رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ من میں ایک شور سا مچا۔ اس نے ٹپٹ کر دل کو خاموش کرایا۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ادھر ہی آ رہا تھا، ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ اسے ایک دم سامنے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ میں ان کے لیے پکوڑے لایا ہوں، وہ پڑوس میں گئی ہیں۔ ویسے آپ کی پھپھو کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہوتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو پھر یہ لیں شاپر۔ اس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچن میں گئی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ شاپر میں پکوڑے کیوں ہیں؟ وہ ایک پلیٹ میں پکوڑے نکال رہی تھی، ایک میں میٹھے ہیں اور دوسرے میں نمکین۔ واؤ، آج تو مزہ آ گیا۔ اس نے کچھ پکوڑے ہاٹ پاٹ میں رکھے اور کچھ پلیٹ میں رکھ کر وہاں چلی آئی۔ پلیٹ سامنے میز پر رکھی اور جلدی سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ شاید نمکین والا ہے، دھیان سے کھائیے گا، آج بھی ہری مرچ نہ نگل لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو کھل کر ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس کا منی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کتنی جذباتی تھی۔ آپ کو وہ سفر یاد ہے؟ وہ اپنے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھ کر بولی۔ ہاں سب یاد ہے، وہ سادگی سے بولا۔ میری زندگی کا وہ یادگار سفر تھا منیب۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے میرے ابا سے ملوایا، ورنہ میں تو اپنے اتنے اہم رشتے کو بھولے بیٹھی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں ممنون ہوں آپ نے مجھے ساری عمر کے خسارے سے بچا لیا، اور میں بھی شکر گزار ہوں انم۔ میرے شکر گزار؟ بھلا وہ کیسے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس دن یونیورسٹی آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ بڑے خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑھی تھی، شاید پٹائی کا ارادہ تھا، پھر شاید آپ نے خود کو مشکل سے روکا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ٹھیک سمجھے تھے آپ، اماں نے مجھے کراٹے سکھائے تھے تاکہ میں بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکوں۔ ایک دو بار اپنا پیچھا کرنے پر آوارہ لڑکوں کی ٹھکائی بھی لگائی تھی میں نے۔ وہ فخریہ بتانے لگی۔ ہائے اللہ، پھپھو کہاں ہیں؟
کب آئیں گی؟ وہ مصنوعی طور پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی۔ فوار برآمدے کے اندر آ کر دونوں کو بھگو رہی تھی۔ بے فکر رہیں، آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو پھر بتا دیں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ وہ بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آپ کو ساون رت پسند ہے؟ وہ اس کی گہری کچھ کہتی نگاہوں سے گھبرا کر یوں ہی پوچھنے لگی۔ ہاں، پہلے تو اتنی نہیں تھی مگر اب بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی پہلے تو نہیں تھی مگر اب بہت زیادہ ہے۔ اس نے بھی اس کا جملہ دہرایا۔ کیوں؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ دونوں ہی خاموش رہے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ ساون رت انہیں اسی لیے پسند ہے کہ وہ اسی ساون رت میں پہلی بار ملے تھے۔ ساون رت کے ہم سفر۔ دونوں کے لبوں پر معنی خیز خاموشی تھی مگر دونوں کے دل دعا گو تھے کہ ساون رت کے وہ دو ہم سفر زندگی کے ہم سفر بھی بن جائیں۔ دونوں کے چہروں پر خوبصورت تبسم سجا تھا اور آنکھوں میں آنے والے خوشکن وقت کے سپنے دمک رہے تھے۔ ساون کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انہیں چھو کر گزر رہی تھیں اور ساتھ ہی ان کے ملن کی دعا بھی کر رہی تھیں۔ جب دو محبت بھرے دل سچے من سے ایک دوسرے کے طلبگار ہوتے ہیں تو آس پاس کی فضائیں بھی ان کے لیے دعا گو ہو جاتی ہیں۔